أصحابك يا نور الله وعلى آله وصحبه يا نور الله۔ اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ نویت سنت الاعتکاف۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان، نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اپنی عادت بنائیے کہ روزانہ کی بنیاد پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ حصول برکت کے لیے بلند آواز سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آج ہمارا طہارت کے مسائل کا موضوع ہے۔ اس سے پہلے ایک مسئلہ ذہن نشین کر لیں، تھوڑا اہم بھی ہے۔ یہ جو ہمارے دروازے بنے ہوئے ہیں نا، پیچھے نمازی نماز پڑھتے ہیں باہر کھلے آسمان تلے، تو یہ ہماری مسجد اس طرح سے بڑی مسجد نہیں ہے کہ 3 صفوں کا فاصلہ رکھ کے آگے سے گزر جائیں۔ وہ صرف مسجد الحرام کا مسئلہ ہے کہ بہت بڑی مسجد ہے وہ، وہاں اگر یوں انتظار کرنے بیٹھ جائیں تو بہت دیر لگ جائے گی۔ تو یہاں اگر باہر کھلے آسمان تلے یا یہاں بھی نمازی نماز پڑھ رہے ہوں او اینڈ تک، تو ہم اس کے آگے سے نہیں گزر سکتے جب تک آگے سترہ موجود نہ ہو۔ یہ ہمارے سترے بنے ہوئے ہیں، باہر رکھے ہوئے ہیں۔ اگر آگے سترہ موجود نہ ہو یا آگے کوئی آدمی بیٹھا نہ ہو تو ہمیں نمازی کے آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں۔ اور وہ احباب جو آخری وقت میں آتے ہیں جماعت سے کچھ دیر پہلے، جیسے ظہر کی جماعت 1:30 بجے ہے، 26 پہ آئے یا 25 پہ آئے، تو کوشش کریں کہ ایک طرف سنتیں ادا کریں، یا باہر والی جگہ جو بنی ہوئی وہاں سنت ادا کریں۔ آج بھی نوٹ کیا کہ جب جماعت کھڑی ہوئی تو پھر کئیوں کو کراس کر کے تھوڑی جگہ تلاش کر کے گزر کے پھر مشکل سے آنا پڑتا ہے آگے۔ تو جو اینڈ میں آئیں 26 منٹ پہ یا 27 منٹ پہ، اول تو یہ ہے کہ ٹائم نوٹ کر لیں کہ میں اقامت سے پہلے سنتیں پڑھ لوں گا کہ نہیں۔ اگر ایسی ہے تو پھر تو پڑھ لیں، لیکن اب ہوتا نہیں ہے کہ 3 منٹ میں بندہ سنتیں صحیح سے ادا کر پائے۔ اول تو جلدی آ جائیں، اگر تھوڑے لیٹ بھی ہو گئے تو کوشش یہ کریں کہ سائڈ پہ پڑھ لیں سنتیں یا باہر پڑھ لیں، تاکہ جب جماعت کھڑی ہو جو لوگ جماعت میں شریک ہوں ان کے لیے آسانی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ چھٹے پارے کی جو آیت کریمہ ہے اس کے اندر وضو کے فرائض کا بیان ہے۔ آیت کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو کیا کرو؟ فاغسلوا وجوہکم، چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور ہاتھوں کو دھو لو کوہنیوں تک۔ یہ وضو کے فرائض بیان ہو رہے ہیں۔ وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھو لیں۔ یہ کعبین یہ تثنیہ کا صیغہ ہے۔ عربی جو ہے نا اس میں جمع 3 سے شروع ہوتی ہے۔ اردو میں تو اصول یہ ہے نا کہ 2 یا 2 سے زائد جو ہوتا ہے وہ جمع میں شمار ہوتا ہے۔ عربی میں ایسا نہیں ہے، عربی میں 1 کو واحد کہتے ہیں، 2 کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 3 سے پھر جمع کا آغاز ہوتا ہے۔ تو اس لیے پھر عربی میں جو لفظ بھی استعمال ہوتے ہیں 2 کی تعداد کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور جو 2 سے اضافی ہوتے ہیں 3 یا 3 سے زائد ان کے لیے پھر جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ فرمایا وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں دھو لو کعبین، ٹخنوں سمیت۔ اول تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ وضو کے 4 فرائض ہیں۔ کتنے؟ 4۔ کون کون سے؟ چہرہ دھونا، پہلا فرض کون سا ہے؟ دوسرا کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، چوتھائی یہ فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ چوتھا فرض کیا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب ان کی تفصیل سنیے۔ پہلا فرض کون سا ہے؟ چہرہ دھونا۔ چہرے کی تفصیل کیا ہے؟ یہ اس کو کان کی لو کہتے ہیں۔ یہ جو ہلکا سا نشان بنا ہوا ہے نا، یہاں سے لے کر اس کان کی لو تک، یہ اس کی چوڑائی ہے۔ لمبائی کتنی ہے؟ عام طور پہ جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، بعض لوگوں کے یوں بھی ہوتا ہے کہ بال یہاں سے گھس جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، نہیں آتے، اور بعض کا یوں بھی ہوتا ہے کہ کبھی بلیڈ لگ گیا غلطی سے تو بال آگے سے اگنا شروع ہو گئے، وہ شمار نہیں ہوگا۔ عام طور پہ جہاں سے بال اگتے ہیں نا، عمومی طور پہ وہاں سے لے کے اور یہ جو دانتوں کا حصہ ہے، یہ نیچے والا حصہ، یہاں تک چہرہ شمار ہوتا ہے۔
اور وضو کے اندر یہ تمام حصہ دھونا فرض ہے۔ کہاں سے کہاں تک؟ ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک، اور چہرہ کہاں سے اوپر، لمبائی کہاں سے؟ عام طور پہ جہاں سے بال اگتے ہیں۔ میں نے آپ کو اس کی حد بندی بیان کر دی کہ کسی کے بال آگے بھی ہو جاتے ہیں اور کسی کے پیچھے بھی ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کے یہاں سے بال نہیں ہیں تو اب اس کے لیے یہ ضروری نہیں کہ جہاں سے بال اگ رہے ہیں وہاں سے، کئیوں کے بال بھی نہیں ہوتے، عام طور پہ جہاں سے بال اگتے ہیں یہاں سے لے کر اور یہ ٹھوڈی کے نیچے تک، یہ دانتوں کا جتنا حصہ ہے یہ سارا اس کے اندر کور ہو جائے گا۔ داڑھی کے لیے کیا حکم ہے؟ کسی کی داڑھی ہوتی ہے گھنی، چہرہ بھرا ہوا ہوتا ہے، نیچے سے جلد نظر نہیں آتی، ایسے بھری ہوئی، جیسے سلطان صاحب کی داڑھی ہے، ایسے لوگوں کے لیے داڑھی دھونے کا حکم کیا ہے؟ یوں ہاتھ رکھیں، یہ جو بال آگے نا چہرے کی زد میں، ان کا صرف اوپر والا حصہ دھونا فرض ہے۔ یہ مسئلہ ذہن نشین کر لیں۔ بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب وضو کرتے ہیں اچھی بلی گھنی داڑھی ہے، ٹوٹی چلا کے چہرہ نیچے کر لیتے ہیں، اب وہ اچھی طرح جس طرح بال نہیں گلے ہو جاتے نہانے کے بعد، بالکل اس طرح داڑھی بھگو دیتے ہیں۔ فرض یہ ہے کہ یوں ہاتھ رکھ کے جتنے یہ بال آ گئے، یہ والے بالوں کا اوپر والا حصہ دھونا فرض ہے۔ یہ اس کے لیے کہ جس کی داڑھی گھنی ہے، چہرہ بھرا ہوا ہے۔ جس کی داڑھی گھنی نہیں ہے یا داڑھی رکھی نہیں ہے اور یوں کھال نظر آتی ہے، جیسے میری داڑھی دیکھیں پتلی پتلی ہے نا، یہ اندر کی کھال نظر آ رہی ہے، تو ایسوں کے لیے حکم ہے کہ جڑ تک پانی بہائیں۔ یہ اندر والی جو کھال ہے، جلد ہے، یہاں تک پانی بہانا ضروری ہے۔ دوبارہ ذہن نشین کر لیں، جس کی گھنی داڑھی ہے اس کے لیے جڑ تک پانی بہانا فرض نہیں، بلکہ اوپر جو بال آگے ان کو دھونا فرض ہے۔ اور جس کی گھنی نہیں ہے، ہلکی ہلکی داڑھی ہے یا چہرہ بھرا ہوا نہیں ہے، مثال کے طور پہ اتنا حصہ جو ہے یہاں پر داڑھی بھری ہوئی ہے، یہاں پر داڑھی بھری ہوئی ہے، تو جتنا حصہ، اب یہ والا حکم علیحدہ ہے، جس کا جتنا حصہ داڑھی بھری ہوئی ہے وہ اتنے حصے کے بال دھوئے گا، اور یہ جو جگہ، جیسے یہ جگہ خالی ہے تو یہ جلد دھونا فرض ہے۔ اور جس کی ہلکی ہلکی داڑھی ہے تو اس کے لیے بھی کیا حکم ہے کہ اندر جڑوں تک پانی پہنچائے۔ یاد رہے گا، پہلا فرض کون سا ہے؟ چہرہ دھونا۔ دوسرا فرض کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا۔ وضو کرتے ہیں نا تو بس یوں ہاتھ ڈالا اور پیچھے نکال لیا، ایسے بعض اوقات بالخصوص یہ والی جگہ، یہ جو کونی ہے یہ خشک رہ جاتی ہے، اور حکم کیا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔ اول تو کوشش یہ کی جائے کہ ہم ہاتھ یہاں تک دھو لیں، یہ کونی سے بھی آگے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت میں جب امت محمدیہ کو بلایا جائے گا، فرمایا تو امت محمدیہ اپنے ہاتھوں، چہروں اور پاؤں کی چمک سے پہچانی جائے گی۔ کیوں؟ وضو کرنے کی وجہ سے یہ کل قیامت کے دن یہ اعضاء جو ہیں یہ چمکیں گے۔ فرمایا کل قیامت میں امت محمدیہ کی جو پہچان ہوگی، ان کے اعضائے وضو چمک رہے ہوں گے۔ اور پھر مزید یہ بھی ارشاد فرمایا تم میں سے جس سے ہو سکے وہ اپنی چمک کو زیادہ کر لے، یعنی ہم وضو کریں گے تو زیادہ حصہ دھو لیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ یہ والا حصہ بھی ہمارا گناہوں سے دھل جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام مالک نے اور سنن نسائی کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے، فرمایا جب کوئی بندہ وضو کرتا ہے، ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، کلی کرنے سے منہ کے، پاؤں دھونے سے پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ ہاتھ دھونے سے ہاتھوں کے، چہرہ دھونے سے چہرے کے، یعنی یوں کہ المختصر یہ کہ وضو میں جو جو اعضاء دھوئے جائیں گے ان سب کے گناہ اللہ پاک وضو کی برکت سے دھو ڈالے گا۔ اچھا، وضو شروع کریں تو شروع میں بسم اللہ بھی پڑھ لیں۔ وضو کی دعا ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بغیر بسم اللہ کے وضو شروع کرتا ہے اس کا صرف اتنا ہی جسم پاک ہوتا ہے جتنے اعضاء پر پانی بہتا ہے، اور اگر کوئی بندہ بسم اللہ کہہ کے وضو کرتا ہے پھر اس کا سارا جسم گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ یہ پاکی گناہوں کی پاکی ہے، عام پاکی نہیں۔ جو ایک تو ہے نا غسل فرض ہو گیا وہ والی پاکی نہیں، یہ گناہوں کی پاکی ہے۔ یعنی بندہ جب وضو کرے گا بسم اللہ کہہ کے تو اللہ پاک اس کے سارے جسم کو گناہوں سے پاک فرما دے گا۔ تو کوشش کیا کریں کہ وضو تو ہم نے کرنا ہی ہے، نماز کے لیے آئیں گے تو ذہن نشین کر کے شروع میں بسم اللہ شریف پڑھیں، بسم اللہ والحمدللہ، وضو کی دعا پڑھیں، پھر وضو شروع کریں۔ دوسرا فرض کون سا ہے؟ کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا۔
یہ فرائض ہیں، یہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے ہیں اور ان کے بغیر وضو نہیں ہو سکتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو ہے نا فرائض، اس کے علاوہ مستحبات بھی ہیں، سنن بھی ہیں، یعنی کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام تھے حمران، حضرت عثمان غنی نے ان کو حکم دیا وضو کے لیے پانی لے کے آؤ۔ یہ پانی لائے۔ حضرت حمران کہتے ہیں کہ سخت سردی کا موسم تھا، رات کا وقت تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی لیا، ہاتھ دھوئے اور اپنا چہرہ دھویا۔ کہنے لگے میں نے عرض کیا حضور سردی بہت ہے تو اتنا وضو کافی ہے؟ فرمانے لگے نہیں، میں پورا وضو کروں گا۔ کیوں؟ فرمایا میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو پورا وضو کرتا ہے اللہ پاک اس کی برکت سے اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک کا مفہوم یوں بھی ہے کہ جو سخت سردی کے وقت، یہ مفہوم کے اندر آ رہا ہے، فرمایا جو اس وقت وضو کرے جب وضو کرنا مشکل ہو، اللہ پاک اس بندے کو دگنا اجر عطا فرماتا ہے۔ تو موسم ٹھنڈا ہو، عام طور پہ ہمارے یہاں تو انتظام ہوتا ہی ہے گرم پانی کا، لیکن ہمارے یہاں اس قدر زیادہ ٹھنڈا پانی نہیں ہوتا۔ ایک سال مجھے اتفاق ہوا تھا مری جانے کا، وہاں ہم جو پنجاب والے تھے، ادھر والے تھے، ہم گرم پانی سے وضو کرتے تھے۔ وہاں مجھے ایک پٹھان ملا، کہنے لگا قاری صاحب جب فل سردی ہوتی ہے نا، فل سردی، کتنی سردی کہ پانی ہاتھ پہ ڈالیں اور ٹھنڈے پانی کا ہاتھ پہ نشان بن جائے، کہنے لگا قاری صاحب ہم اس وقت بھی ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ثواب عطا کیا ہے، ہمارے لیے اتنے بڑے انعامات رکھے ہیں، جب یہ چیزیں پیش نظر ہو۔ اچھا یہ اس کے لیے ہیں جو صحت مند ہو، جس کو پتہ ہو ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا تو مجھے نقصان نہیں ہوگا۔ لیکن اگر کسی کو پتہ ہو کہ میں اگر ٹھنڈے پانی سے وضو کروں گا نقصان ہوگا، اب اس کے لیے لازم ہے، ضروری ہے کہ وہ گرم پانی سے وضو کرے، وہ اپنی صحت کا خیال رکھے۔ ہمارے 2 فرض ہو گئے، کون کون سے؟ چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، تیسرا فرض چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اچھا فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے۔ چوتھائی کتنا ہوتا ہے؟ یعنی یہ ہاتھ جتنی جگہ پہ آ گیا نا ہمارا پورا ہاتھ، اس کو کہتے ہیں چوتھائی، اس سے فرض ادا ہو گیا۔ اور یہ بھی دھیان رکھیے کہ اگر بال آگے لٹکے ہوئے ہیں تو اس پہ مسح نہیں ہوگا۔ یہ میں نے امامہ پہنا ہوا ہے، امامے کے اوپر مسح نہیں ہوگا، ٹوپی پہ مسح نہیں ہوگا۔ خاتون اگر دوپٹہ لیا ہوا ہے تو دوپٹے کے اوپر مسح نہیں ہوگا۔ مسح کے لیے سر ننگا کرنا ضروری ہے، خالی سر کے اوپر مسح ہوگا۔ اور مسح کے لیے ضروری نہیں کہ مثال کے طور پہ آپ نے بازو دھوئے ہیں، ہاتھ تر ہیں تو اب دوبارہ سے ہاتھ تر کریں، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہاتھ تر کر لیے جائیں اور پھر مسح کیا جائے۔ اور یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جب مسح کریں تو ایک مرتبہ مسح کر لیا، ہاتھ خشک ہو گیا، اب اس حصے سے دوبارہ مسح نہیں کر سکتے۔ یہ مسئلہ تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہوگا، آسان کرتا ہوں۔ یہ وضاحت یوں ہے کہ فرض جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، لیکن پورے سر کا مسح کرنا یہ مستحب ہے، کانوں کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے، یہ پیچھے گدی کا مسح کرنا یہ بھی مستحب ہے، فرض نہیں ہے۔ اور ایک چیز کا خیال رکھیں، گردن کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ کون سا حصہ؟ گردن کا مسح کرنا یہ مکروہ ہے۔ پتہ بھی ہوگا، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ مسح کس طرح کیا جاتا ہے۔ پورے ہاتھوں کو تر کر لیں۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب وضو کرتے ہیں تو اکثر لوگوں کی عادت یہی ہوتی ہے کہ جب مسح کر رہے ہوتے ہیں تو ٹوٹی کھلی رہ جاتی ہیں۔ ہم مسح کر رہے ہیں، پانی بہہ رہا ہے، یہ پانی ضائع ہو رہا ہے، اس کا کوئی ثواب نہیں، اس کا الٹا گناہ ہے۔ جب آپ مسح کرنے لگیں ہاتھ تر کر لیں تو ٹوٹی بند کر دیں، کیونکہ اب ٹوٹی کا کوئی کام نہیں ہے۔ کیا کریں گے؟ یہ 3 انگلیاں دونوں ہاتھوں کی اس طرح سے ملائیں، یوں رکھیں اور اس طرح کرتے ہوئے بالکل پیچھے لے جائیں۔ آپ نے یہ والا حصہ نہیں ٹچ کرنا، اس طرح سے لگائیں اور یوں پیچھے تک لے جائیں، گدی تک۔ اب اس حصے کا استعمال ہو گیا، اب آپ نے اس کو دوبارہ استعمال نہیں کرنا۔ اب آپ کیا کریں گے؟ ہاتھوں کی ہتھیلیاں یوں پیچھے سے لیں گے اور یوں مسح کرتے ہوئے آگے لے آئیں گے۔ کتنے حصے کا مسح ہو گیا؟ یعنی یہ حصہ ہم نے استعمال کر لیا۔ اب یہ انگلیاں رہ گئیں تو ان سے کیا کریں گے؟ کانوں کا مسح کریں گے، کانوں کے اندر کا۔ دیکھیں یہ فرض نہیں ہے، مستحب ہے، لیکن بہتر ہے کر لیا جائے، چھوڑا نہ جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں مستحب ہے، سنت ہے، تو کیا ضروری تھوڑی ہے؟ تو ہمارے مشائخ فرماتے ہیں کہ جو مستحب ہوتا ہے وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔
یعنی جو بھی ثواب کا کام ہے وہ کرنے کے لیے ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں۔ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ مستحب ہے چلو چھوڑ دیتے ہیں، کون سا ضروری ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جو مستحب ہے وہ کرنے کے لیے ہوتا ہے، چھوڑنے کے لیے نہیں ہوتا۔ ان انگلیوں سے کیا کریں گے؟ کانوں کا مسح کریں گے۔ انگوٹھوں سے کیا کریں گے؟ یہ کانوں کی پشت، ان حصوں کا مسح کریں گے۔ اب کیا رہ گیا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ گدی کا مسح بھی مستحب ہے۔ یہ جو ہاتھوں کی پشت ہے نا، اس سے ہم کیا کریں گے؟ گدی کا مسح کریں گے، یہ مستحب طریقہ ہے۔ ایک بات رہ گئی ہاتھوں کے دھونے میں، کہ جب ہاتھوں کو دھویا جائے کنیوں کو، تو ہاتھ میں جس قسم کی بھی انگوٹھی ہے، بعض اوقات شرعی مسئلہ بھی نوٹ کر لیں کہ مرد کے لیے ایک انگوٹھی 4.5 ماشیے سے کم والی، اور وہ بھی چاندی کی، اور اس کے اندر ایک پتھر کا نگ ہونا بھی ضروری ہے۔ مرد کے لیے صرف یہ جائز ہے۔ کون سی انگوٹھی؟ 4.5 ماشیے سے کم کی ہو اور چاندی کی ہو، اس کے اندر ایک پتھر کا نگ ہونا بھی ضروری ہے۔ نہ ایک سے زیادہ انگوٹھی مرد پہن سکتا ہے، نہ چاندی کے علاوہ کسی اور دھات کی پہن سکتا ہے، نہ 4.5 ماشیے سے زیادہ کی کوئی انگوٹھی پہن سکتا ہے، اور نہ ہی بغیر نگ والی انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ بغیر نگ کے وہ چھلا بن جائے گا۔ تو مرد کے لیے جو حد بندی ہے وہ کیا ہے؟ 4.5 ماشیے سے کم کی ہو، ایک انگوٹھی ہو، چاندی کی ہو اور نگ والی ہو۔ ہاتھ میں کسی بھی قسم کا چھلا ہے یا نگ ہے تو ہاتھ کو دھونے میں اس کے نیچے پانی بہانا یہ فرض ہے۔ اگر کوئی بھی حصہ رہ گیا، آپ کا فرض ادا نہیں ہوا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح بعض اوقات دھاگے باندھے ہوتے ہیں دم کیے ہوئے، تو ان کو بھی حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر حرکت دے کے وہ جگہ دھل سکتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ان کو اتارنا ضروری ہے، فرض ہے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ہمارے ہاں زخم ہو جاتا ہے، تو زخم ٹھیک ہونے کے بعد اس کے اوپر کھال آتی ہے، اس کھال کو اتار کے نیچے والا حصہ دھونا فرض نہیں ہے، بلکہ وہ جو کھال ہے نا جہاں زخم ہوا تھا، وہی اوپر والا حصہ دھو لیں گے تو آپ کا فرض ادا ہو جائے گا۔ کتنے فرض ہو گئے ہمارے؟ 3۔ کون کون سے؟ چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اس کے ضمن میں ہم نے یہ بھی سن لیا کہ کانوں کا مسح بھی مستحب ہے، گدی کا مسح بھی مستحب ہے۔ آخری فرض کون سا ہے؟ ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اچھا، یہاں بھی وہی احتیاطیں ضروری ہیں۔ یہ والی جو جگہیں ہیں بعض اوقات بند بھی ہو جاتی ہیں، تو یہ والی جو جگہ ہے نا، یہاں پانی بہانا بھی ضروری ہے۔ یہ 8 حصے بنتے ہیں، یہ خشک رہ جاتے ہیں اگر دھیان نہ دیا جائے۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ خصوصی طور پہ ان پہ دھیان دے، خلال کی صورت کر لے۔ پاؤں میں بھی اسی طرح، جو پاؤں کی 5 انگلیاں، بلکہ پاؤں کی انگلیاں جو ہے نا یہ زیادہ ملی ہوئی ہوتی ہیں، ان کے اندر اگر انگلی نہ ڈالی جائے، انگلی ڈال کے پانی نہ پہنچایا جائے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوتا۔ یہ ہمارے وضو کے 4 فرائض پورے ہو گئے۔ کون کون سے فرض؟ یہ یاد کر لیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ دوبارہ کبھی سنوں گا بھی صحیح، اگر نہ بھی سنوں لیکن ہمارے لیے لازمی تو ہے نا، یہ ضروری تو ہے نا ادا کرنا۔ چہرہ دھونا، دوسرا کونیوں سمیت دونوں بازو دھونا، تیسرا چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور چوتھا ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اسی طرح غسل کے بھی 3 فرض ہیں۔ اچھا، وضو کے اندر کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، یہ کام مستحب ہے، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں فرض ہیں۔ کون کون سے؟ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا۔ یہ یاد رکھیے، کلی کا طریقہ کیا ہے؟ اچھا، روزہ نہ ہو تو گرگرہ کر لیا جائے۔ گرگرے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اچھی طرح سے پانی بہہ جائے گا۔ بعض اوقات بعض لوگوں کی عادت یہ ہوتی ہے کہ کلی کیسے کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پانی منہ میں لیا، ہلکی سی پچکاری کر دی واپس، تو یہ کلی نہیں ہوئی۔ کلی کا مطلب یہ ہے کہ منہ کے اندر ہر گوشے میں پانی پہنچ جائے۔ یہ جو داڑیں ہیں نا، داڑیں، یہ اگر آپ دھیان نہیں دیں گے تو یہ تر نہیں ہوگی، تو کوشش کریں کہ اچھی طرح منہ میں پانی ہلائیں تاکہ اچھے سے یہ حصہ دھل جائے۔ اچھا، ایک مسئلہ یہاں پہ میں اور بھی بیان کر دوں، وضو کے اندر کلی یہ فرض نہیں ہے نا، تو اس لیے جو بندہ بے وضو ہے، یعنی جس پر غسل فرض نہیں ہے، جو بندہ بے وضو ہے وہ بغیر چھوئے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے۔ اگر چھونا ہے تو اس کے لیے وضو ضروری ہے۔ کیوں؟ قرآن پاک میں حکم ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو پاکیزگی کی حالت میں ہی چھوا جائے۔ اور غسل جو ہے، اگر کوئی بندہ بے غسل ہے، غسل فرض ہے، تو وہ بندہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا۔
اس کے لیے غسل کرنا فرض ہے، ضروری ہے، غسل کر کے ہی قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے۔ مسئلہ یاد رہے گا؟ بے وضو بندہ بغیر چھوئے قرآن پاک کو ٹچ کیے بغیر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتا ہے، لیکن بہتر طریقہ یہی ہے کہ بندہ وضو کر کے ہی تلاوت کرے۔ اچھا انداز یہی ہے، قرآن پاک کا جتنا ادب کیا جائے وہ اچھا ہوتا ہے۔ اور جو بے غسلہ شخص ہے وہ قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر سکتا، اس کے لیے غسل کرنا ضروری، اسی لیے غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے۔ دوسرا فرض کون سا ہے؟ ناک میں پانی چڑھانا۔ کہاں تک پانی چڑھائیں گے؟ یہ اندر جو ہے نا نرم ہڈی ہوتی ہے، یہاں تک پانی چڑھانا فرض ہے۔ پانی کیسے چڑھائیں گے؟ چلو لے کے ناک کے قریب جب پانی لے کے جائیں گے تو پانی کو سونگیں گے، جیسے خوشبو سونگی جاتی ہے اس طرح دیگر چیزیں سونگتے ہیں، تو اس سونگنے سے کیا ہوگا؟ پانی اوپر چڑھے گا اور ناک کا اندر کا حصہ تر ہو جائے گا۔ اچھا، غسل کے اندر ناک میں پانی چڑھانا یہ فرض ہے، تو ناک کی اچھے سے صفائی کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر اچھے سے صفائی نہیں کی، اندر کچھ رہ گیا تو غسل کے اندر خرابی لازم آئے گی۔ جب ہمارا غسل نہیں ہوگا تو پھر نماز بھی نہیں ہوگی، کوئی اور کام بھی نہیں کر پائیں گے ہم۔ تیسرا اہم اور بڑا فرض غسل کا وہ کیا ہے؟ تمام بدن پر پانی بہانا۔ اس کے اندر بہت ساری احتیاطیں ضروری ہیں۔ تمام بدن پر، یعنی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک، جسم کے ہر گوشے پر، ہر کروٹ پر پانی بہانا، ہر رونگٹے پر پانی بہانا، یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ ہر رونگٹے سے کیا مراد ہے؟ یہ ہم ذرا غور کریں نا، باریک باریک بال ہوتے ہیں، مسلز ہوتے ہیں، تو یہ جو بال ہیں نا ان کی جڑوں میں پانی بہانا فرض ہے۔ اسی طرح سر کے بال بڑے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جب آپ کو یہ پتہ چلا نا کہ غسل کے اندر ہر گوشے پہ پانی بہانا فرض ہے، تو روایتوں میں یہ لفظ اس طرح سے ملتے ہیں کہ آپ نے اپنے سر کے بالوں سے دشمنی کر لی۔ مطلب یعنی آپ ہمیشہ حل کروا کے رکھا کرتے تھے، سر پہ بال رکھتے ہی نہیں تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اگر بال رہ گئے تو ہو سکتا ہے دھلنے سے کوئی حصہ رہ جائے، میرا صحیح سے غسل نہ ہو پائے، تو آپ کے بارے میں یہ ملتا ہے کہ آپ نے سر پہ بال چھوڑے ہی نہ، جب بھی بال آتے تو آپ اس کا حل کروا دیا کرتے۔ ہم نے بھی اپنے مشائخ میں بعض اساتذہ میں یہ عادت دیکھی ہے کہ سر کے بال رکھتے نہیں ہیں، لیکن سنت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کیا ہے کہ آپ علیہ السلام زلف مبارک رکھا کرتے تھے۔ بعض اوقات آدھے کان تک ہوتی، پورے کان تک ہوتی، اور کبھی کبھار یوں بھی ہوا کرتا تھا کہ آپ کے مبارک شانوں کندھوں کو چھوا کرتی تھی، کندھوں کو چوما کرتی تھی۔ یہ سنت طریقہ ہے، لیکن حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ایک اپنا ہی انداز تھا، اور یہ بھی یوں کہہ لیں کہ ہمیں سمجھانے کے لیے، تعلیم امت کے لیے، کہ یہ غسل کے اندر یہ والا جو فرض ہے کس قدر زیادہ اہم ہے۔ اب اس میں آپ نے احتیاط کیا کرنی ہے؟ وہ حصے جہاں پر اگر تھوڑا سا دھیان نہ دیں، ہم حرکت نہ دیں جسم کو، تو وہ حصہ دھلے گا نہیں، اس کا خیال رکھیں۔ مثال کے طور پہ جس کی صحت ذرا زیادہ ہوتی ہے نا، ہیلدی ہوتا ہے بندہ، تھوڑا موٹا ہوتا ہے، تو اس کے پیٹ میں بل پڑے ہوتے ہیں۔ اب اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ بلوں کو ہٹا کے ان حصوں تک پانی پہنچائے۔ اسی طرح ناف، عمومی طور پہ ناف یعنی عام طور پہ ہم اپنی زبان میں جس کو دھنی کہتے ہیں، ناف کے اندر باقاعدہ انگلی لگا کے پانی پہنچانا پڑتا ہے۔ یہ پانی نہیں پہنچائیں گے تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا، اس کا خیال کریں۔ اسی طرح بالٹیوں سے بھی غسل کرنے کا رواج ہے، بیٹھ کے غسل کرتے ہیں بعض اوقات، تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ ٹانگیں جب فولڈ ہوتی ہیں نا تو یہ درمیان والا حصہ یہ دھلنے سے رہ جاتا ہے۔ اس کا خیال بھی ضروری ہے کہ جب اگر بیٹھ کر غسل کریں، بالٹی سے غسل کر رہے ہوں، تو اس وقت بھی اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ ہماری ان جگہوں پر پانی لازمی پہنچ جائے۔ اسی طرح یہ جو بغلیں ہیں، اگر ہاتھ اٹھائیں گے نہیں پانی نہیں پہنچے گا، یہ تجرباتی بات ہے۔ اگر آپ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں نا، اچھے سے پانی پہنچائیں گے نہیں، کوشش نہیں کریں گے، تو یہ بغلوں تک پانی نہیں پہنچے گا، اور جب پانی نہیں پہنچے گا تو ہمارا فرض ادا نہیں ہوگا۔ ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں۔ بیٹھنے میں نا، جب بیٹھ کر غسل کیا جاتا ہے تو کئی چیزوں کی طے بن جاتی ہے، ٹانگیں مس جاتی ہیں، دیگر اعضاء بھی اس طرح طے بن جاتی ہے، تو ان طے کو کھول کے وہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ تو آئندہ جب غسل کریں اس چیز کا خاص خیال کریں، غور کریں کہ کہاں کہاں پر طے بنتی ہے، کہاں کہاں پر میری عدم توجہی کی وجہ سے وہاں پانی نہیں پہنچتا۔ اللہ پاک ہم سب کو مسائل دینیہ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوشش کرا کریں کہ اپنے ساتھ دیگر کو بھی لے آیا کریں،
کیونکہ یہ موقع ہمیں ملا ہے، کچھ ہم سیکھ رہے ہیں، ہماری وجہ سے کوئی اور بھی سیکھ جائے گا تو فائدہ ہوگا۔ ایک سوال ہے، جی جی کھڑے ہو کے غسل کر سکتے ہیں؟ کیوں آج کل شاور وغیرہ ہے؟ جی جی کر لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، ہو جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں۔ بہتر بیٹھنے میں کچھ احتیاطیں زیادہ ضروری ہیں۔ قدیمی طریقہ بیٹھنے کا ہے، لیکن ابھی فی زمانہ یہ رواج زیادہ پڑ گیا ہے کھڑے ہو کے کرنے کا، تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بلکہ پہلے کے زمانے میں جس طرح ہوتا تھا نا رواج، کچی زمین ہوا کرتی تھی، تو اس وقت حکم یہ تھا کہ جب عمومی طور پہ جو مستحب طریقہ ہے غسل کا، کہ غسل سے پہلے وضو، نماز کا سا وضو کر لیں، یعنی جو پہلے ہم نے وضو کا طریقہ سیکھا اس طرح کا وضو کر لیں۔ اور اس میں حکم یہ تھا کہ چونکہ زمین کچی ہوتی تھی، پانی وہیں جمع ہو جاتا تھا، تو حکم یہ تھا کہ آپ پاؤں اسی وقت نہ دھوئیں، جب سارا غسل کر لیں اینڈ میں پانی دھو لیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نجاست والا جو پانی ہے نا وہ پاؤں میں جمع ہو جاتا تھا۔ تو پہلے تو حکم یہ تھا، اب بھی جو وہ جگہ ایسی ہو نا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے واش روم میں وہ پانی ٹھہر جاتا ہے، تو اس وقت بھی کوشش یہ کی جائے کہ پاؤں پھر آخر میں دھو لیے جائے، تاکہ پاؤں کو بھی کسی قسم کی نجاست والا پانی نہ لگے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔